اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج رمضان المبارک کا 30واں روزہ ہے بمطابق 21 اپریل 2023 اور جمعۃ المبارک کا عظیم دن ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ نے 30 روزے پورے فرما دیے ہیں۔ رات ماشاءاللہ ہم یہاں ضلعی لیول پر علماء کرام کے اجلاس میں انتظار میں تھے کہ اگر کوئی گواہیاں آئیں۔ حدیث پاک کے مطابق رمضان المبارک کا معاملہ اور عید الفطر کے معاملے میں بڑا فرق ہے۔ رمضان میں کوئی تھوڑی سی خبر بھی مل جائے نا، مضبوط خبر ہو، تو اس کی بنیاد پر رمضان کا اعلان کر دیتے ہیں، لیکن عید الفطر کے اعلان کے لیے گواہی چاہیے، اور گواہی بھی جمع غفیر چاہیے۔ جمع غفیر کسے کہتے ہیں؟ عام طور پہ اس کو 40 سے لے کر 70 افراد تک کو جمع غفیر کہا گیا ہے۔ یہ جس پر قاضی وقت کی شرح صدر ہو جائے اسے بھی جمع غفیر کہتے ہیں۔ اور اگر ایسا نہ ہو اور مطلع ابر آلود ہو تو پھر حدیث پاک میں اکمال ثلاثین یعنی 30 روزے پورے کریں۔ تو رات گواہیاں تو آئی ہیں، لیکن وہ ایسی نہیں ہیں جس پر شریعت کی حدود پوری ہو سکے۔ اس بنیاد پر ہم نے احادیث پاک کے حکم کے مطابق کہ 30 روزے پورے کریں، تو 30 الحمدللہ پورے ہوئے۔ اور مجھے خوشی ہے الحمدللہ اس وقت ہمارے پورے ملک میں وحدت عیدین کا جو ایک معاملہ چلا تھا کہ عید ایک ہی ہونی چاہیے، تو اس پر اتفاق سے ہو گیا الحمدللہ۔ میں آج ہی کے عبادات کے حوالے سے 2-4 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات کہ آج شام کو شوال المکرم کا چاند نظر آئے گا۔ ہو سکتا ہے اس چاند کی موٹائی تھوڑی زیادہ ہو، تو یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے کوئی عید والے دن روزہ رکھا ہے، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جمعرات کے دن یعنی کل صبح 9 بجے چاند کی پیدائش تھی، تو شام کو چاند تقریباً کوئی 10 گھنٹے کا تھا۔ اب اگلی شام کو جب نظر آئے گا تو وہ کم از کم 33 گھنٹے کا ہو چکا ہوگا، تو اس وقت وہ اچھا بھلا موٹائی کے اعتبار سے نظر آئے گا۔ تو یہ وجہ ہوگی، یہ نہیں ہے کہ ہم نے عید کے دن روزہ رکھا ہوگا۔ جب شام کو ہمیں چاند نظر آئے تو اس کی پہلی سنت یہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول، یہ سنن ترمذی کی حدیث نمبر ہے 3451۔ حضور علیہ السلام کی عادت مبارکہ ہوتی تھی، حضور پاک علیہ السلام چاند کو دیکھ کر دعا فرماتے تھے۔ وہ دعا یہ ہے، اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامتی والاسلام ربی وربک اللہ۔ اے اللہ، اس چاند کو ہم پر بابرکت بنا، ہمارے ایمان، ہماری خیریت اور ہماری سلامتی کا سبب بنا۔ اور پھر چاند کو مخاطب کر کے فرماتے ربی و ربک اللہ، اے چاند میرا رب بھی اور آپ کا رب بھی اللہ ہے۔ تو یہ الفاظ اگر آپ میرے ساتھ دوہرا لیں اور ان الفاظ کو پڑھ لیا جائے تو سنت کی ادائیگی ہو جائے گی۔ اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامتی والاسلام ربی وربک اللہ۔ یہ الفاظ آ جائیں تو بہت اچھا، نہیں تو ترجمہ میں نے آپ کی خدمت میں رکھ دیا ہے۔ پھر دوسرا کام جو آج کے دن میں شام کے بعد کا ہے، وہ چاند رات کے احکام ہیں، جسے ہم لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں۔ لیلہ عربی زبان میں رات کو کہتے ہیں، جائزہ کا معنی ہوتا ہے گفٹ، تحفہ، ہدیہ۔ تو لیلۃ الجائزہ انعام کی رات، تحفوں کی رات اور گفٹ ملنے کی رات۔ اس کا کیا مطلب ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے؟ پورا مہینہ رمضان المبارک کے روزے رکھ لیے، اور جب رمضان المبارک شام کو ختم ہو جائے گا تو پھر شوال شروع ہو جائے گا۔ لیکن یہ شوال کا دن نہیں ہے، شوال کی رات شروع ہے، کیونکہ اسلام میں رات پہلے یا دن بعد میں۔ تو اس رات انعامات ملتے ہیں اللہ کی طرف سے، اور ان کی کئی فضائل بھی موجود ہیں۔
اس کے سمجھانے کے لیے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک مثال ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی جگہ کوئی تعمیر چل رہی ہو تو مزدور کو ٹھیکے داری کا ٹائم مکمل ہونے کے بعد اجرت دی جاتی ہے. تو فرماتے ہیں یہ بھی ہمارے اعمال کی تعمیر چل رہی تھی، عبادات میں، نیکیوں میں، تو اب یہ مزدوری والی رات ہے، اس رات کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. میں اس کی فضیلت آپ کی خدمت میں، حدیث پاک ہے، یہ شعب الایمان امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کی، یہ جلد نمبر 5 صفحہ 278 ہے اور حدیث نمبر 3421 ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ الْفِطْرِ سُمِّيَتْ تِلْكَ اللَّيْلَةُ لَيْلَةَ الْجَائِزَةِ. عید الفطر کی رات ہوتی ہے تو اس رات کا نام لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات رکھا جاتا ہے. اب اس رات کو فضولیات میں بندہ خرچ نہ کرے. اس کی چند فضیلتیں ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں. پہلی فضیلت ہے حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ، صحابی ہیں، ان کا نام ہے سیدنا سدی ابن اجلان رضی اللہ عنہ. وہ ارشاد فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، یہ حدیث سنن ابن ماجہ میں امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمائی ہے اور اس حدیث کا نمبر ہے 1772. وہ ارشاد فرماتے ہیں نبی پاک نے یوں فرمایا من قام لیلۃ العیدین محتسبا للہ لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب او کما قال علیہ السلام، کہ جس شخص نے عید الفطر کی رات یا عید الاضحیٰ کی رات، یعنی اگلے دن عید ہے اس سے ایک رات پہلے، چاہے وہ عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، ان راتوں کو اجر اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے قیام کیا. قیام کا معنی یعنی عبادت میں اس رات کا وقت گزار دیا، تو اس شخص کو انعام یہ ملے گا قیامت کے دن جب لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے تو اس کا دل زندہ رہے گا. یعنی قیامت کی تکلیف اور ہولناکی کے باوجود بھی اس کا دل زندہ رہے گا، یعنی اس پر وحشت غالب نہیں آئے گی. دوسری حدیث پاک مصنف عبد الرزاق میں ہے، یہ جلد نمبر 4 صفحہ 313 اور حدیث نمبر 7929 ہے 7927 ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ 5 لیال لا ترد فیہن الدعاء لیلۃ الجمعہ وأول لیلۃ من رجب ولیلۃ النصف من شعبان ولیلتی العیدین. فرمایا 5 راتیں ایسی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ دعا کو رد نہیں فرماتے. پہلی رات ہر جمعہ کی رات جسے ہم شب جمعہ کہتے ہیں. نمبر 2 رجب کی پہلی رات، یعنی رجب کا مہینہ اگلے دن سے شروع ہو رہا ہے نا، تو ایک رات پہلے سے رجب شروع ہے تو وہ رات. نمبر 3 شعبان کی 15ویں تاریخ والی رات لیلۃ البرات، شب برات جسے ہم کہتے ہیں. نمبر 4 اور نمبر 5 عید الفطر والی رات اور عید الاضحیٰ والی رات. عید الاضحیٰ والی رات تو حج والے دن کی رات ہو جائے گی، اور عید الفطر والی رات جسے ہم چاند رات کہتے ہیں، رمضان ختم ہوا تو لیلۃ الجائزہ. فرمایا یہ 5 راتیں وہ ہیں جن میں مانگی جانے والی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتے. یہ نبی پاک کا فرمان نہیں ہے، یہ حضرت عبداللہ بن عمر کا فرمان. اور عبداللہ بن عمر کون ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریبی صحابی ہیں جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے ماموں ہونے کا شرف حاصل ہے. یعنی حضور پاک علیہ السلام کی اہلیہ حضرت حفصہ کے بھائی ہیں، حضرت عمر کے بیٹے ہیں، اور نبی پاک علیہ السلام کے طریقوں کے اتنے پابند ہوتے تھے کہ حج سے سفر پہ جب بھی انہیں جانے کا اتفاق ہوتا نا تو یہ مدینہ طیبہ سے چلتے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جہاں رکے ہوتے، چاہے حضور اپنی طبیعت کی وجہ سے رک گئے ہوتے یا کسی تقاضا فرمانے کی وجہ سے رک گئے ہوتے یا کسی حاجت کی وجہ سے رک گئے ہوتے، یہ وہاں پہ رک کے جاتے. اگرچہ وہاں انہیں کوئی کام نہ ہوتا تو تھوڑا ٹائم بیٹھ جاتے کہ ادھر سرکار بیٹھے تھے. تو اتنے سنت کے پابند ہیں. تو یہ اپنا تجربہ نقل فرما لیں. فرمایا میرا تجربہ یہ ہے کہ ان 5 راتوں کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی، اور اس پر ہمارے الحمدللہ کابرین بزرگوں کا عمل ہے. مثلا حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں امام نواوی بھی کہتے ہیں، امام نووی بھی کہتے ہیں،
وہ شرح صحیح مسلم میں اس رات کے بارے میں ایک بات ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا اتفقوا علی استحباب احیاء لیلۃ العیدین وغیر ذالک، فرمایا علماء امت اس بات پر متفق ہیں کہ یہ عیدوں والی راتیں بابرکت بھی ہیں، با فضائل بھی ہیں، اور ان راتوں کو جاگنا کار ثواب بھی ہے۔ تو اس رات کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، نہ اس رات کی تہجد ضائع کرے بندہ، نہ اس رات کی عبادت ضائع کرے۔ میں یہاں ایک دو جملے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ اس رات کو عام طور پہ ضائع کر دیا جاتا ہے یا تو بازاروں میں گھومتے ہوئے، یا جوتیوں کی خریداری میں، یا بنے بنائے کپڑوں کی خریداری میں، یا نائیوں کی دکانوں میں۔ یوں نہیں ہونا چاہیے۔ خصوصاً ہمارے جو احباب اعتکاف میں ہیں نا، ان کے ساتھ شیطان کو زیادہ دشمنی ہوتی ہے۔ وہ پہلے بھی گرفتار ہے، ہر روزہ دار کے ساتھ تو اس کو تکلیف تو ہوگی، لیکن یہ جو 10 دن اللہ کو دے کر بیٹھے ہیں نا، ان کی تو اس نے عبادت ضائع کروانی کسی حساب سے وہ دماغ میں خیال ڈالے گا بھئی آپ 10 دن یہاں بیٹھ گئے، آپ نے کام نہیں کیے تھا، آج یہ رات کر لو۔ تو بندہ اس رات کو اگر بازار میں گزار کے آ گیا تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے اس نے سارا دن مزدوری کی، اور جب شام کو اس کو اجرت ملنے کا وقت تھا تو یہ گھر چلا گیا۔ تو اس سے اندازہ لگانے کا معاملہ کیا ہوگا۔ بلکہ میں تو اس رات آپ کے ذریعے بھی اور اس میڈیا کے ذریعے بھی تمام ہیئر ریسر دوستوں کو، جن کا کام بال کاٹنا ہے، زلف تراش دوست ہیں، ان کو بھی، جوتوں والوں کو بھی، باقی جن کی رات زیادہ بازار میں گزرتی ہے اس رات، انہیں کہا کرتا ہوں کہ یار اپنا کاروبار ضرور کریں، لیکن تھوڑے سے وقت کے لیے کسی شاگرد کو بٹھا دیں اور 10 سے 15 منٹ کے لیے وضو کر کے مسجد آ جائیں کہ اللہ میں تو اپنے کاروبار میں ہوں، میں نے عبادت تو کر لی، لیکن اس رات میرے یہ 2-4 نفل قبول فرما لے، مجھے میری اجرت عطا فرما، چاہے بندہ اس کے بعد واپس چلا جائے۔ آپ رزق حرام میں تو نہیں ہے، رزق حلال میں ہے، آپ تو دکان کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اس رات مزدوری لینے کے لیے تو اپنا نام بندہ آ کر لکھوا لینا، تو کسی نہ کسی حساب سے بندے کا جو ہے نا شمار ان میں ہو جائے گا۔ تو اس رات کے بہت سے کام ہیں، علماء نے تقریباً 10 کام لکھے ہیں جو اس رات میں ہم کر سکتے ہیں۔ نمبر 1 کہا نوافل پڑھیں، جتنے نفل ہو سکے بندہ پڑھے، صلاۃ التوبہ کے پڑھ سکتا ہے، باقی نوافل پڑھ سکتا ہے۔ نمبر 2 نوافل سے اگر بندہ زیادہ پڑھ کے تھک جائے یا جی نہ چاہ رہا ہو تو اس وقت قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دے، یا اس رات کو صدقہ بھی بندہ دے سکتا ہے۔ صدقہ دینے کا آپ کہیں گے رات کو کیا مطلب، مغرب سے رات شروع ہو جاتی ہے، مغرب میں جا کے بندہ صدقہ دے دے۔ بالفرض والمحال اگر کوئی مستحق نہ ملے رات کو تو اپنے جیب میں بندہ اپنے مال کو ٹٹول لے، میرے پاس اتنا مال ہے، ان میں سے اتنی مقدار طے کر لیں بھئی یہ فقیر کی ہو گئی، چاہے جب بھی ملے بندے کو فقیر میسر آئے، مستحق میسر آئے، اس کو دے دیں بھئی یہ چیز میں نے اللہ کو دے دی۔ نمبر 4 دعاؤں کا اہتمام۔ نمبر 5 ذکر اللہ کا اہتمام، اللہ تعالیٰ کے نام کا ذکر۔ اللہ کے نام کے ذکر کی اپنی ایک چاشنی ہے، قرآن کریم میں ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، نبی پاک علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے اللہ کے نام کا ذکر کر، یعنی اللہ جو ذکر ہے تو اس ذکر کو بھی اللہ نے اپنے نام کے ساتھ تعبیر فرمایا، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، فرمایا یکسو ہو کے اللہ کی طرف بیٹھ جا۔ یہ جو ہماری خانقاہوں میں ہمارے بزرگ بعض اوقات سر کے اوپر کپڑا ڈال کے یا لائٹ کو بند کرا کے اپنے سالکین مریدین کو ذکر کراتے ہیں، وہ اس آیت سے مشتق ہے جس میں رب نے فرمایا وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کہ اپنے آپ کو آپ بالکل یکسو کر دیں۔ تو اپنے سر پہ کپڑا ڈال لینا یا لائٹ کو بند کر دینا، یہ یکسوئی کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ نمبر 5 اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، یہ بھی عبادات میں داخل ہے، بندہ اپنی غلطی کی معافی مانگے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ یہ وہ دربار ہے رب کریم کا جہاں اپنے گناہوں کی معافی کے اقرار کرنے والے کو معافی ملتی ہے۔ دنیا میں ہر جگہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں تاکہ میں بچ جاؤں، اللہ کے یہاں جھوٹ بولنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے، اللہ تو دلوں کے بھید کے معاملات کو بھی جانتے ہیں۔ 7ویں نمبر پہ امت کی بھلائی اور امت کی عافیت کے بارے میں دعا فرمائیں تو رحمت الہی آپ کی طرف یوں متوجہ ہوگی جیسے بادل سے بارش برستی ہے۔ اللہ کی مخلوق کے لیے مانگیں گے نا تو اللہ کی رحمت کہے گی کہ یہ اللہ سے زیادہ سخی بن رہا ہے، وہ تو مخلوق اللہ کی، اس کے تو کچھ نہیں لگتے، یہ ان کے لیے مانگ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور عطا فرمائیں گے۔ 8ویں نمبر پہ
اپنے رشتہ داروں کے لیے بھی نیک سلوک کیا جا سکتا ہے اس رات، ان کے لیے بھی مانگا جا سکتا ہے۔ 9ویں نمبر پہ اگر کسی کی حق تلفی ہو گئی ہے تو اس سے معذرت کر لیں۔ معذرت اور معافی کا مطلب یا جھک جانے کا مطلب بزدلی نہیں ہوتا، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ میرے دل میں رشتوں کا تقدس ہے، اس کا مطلب ہے کہ میں صلح جو آدمی ہوں۔ تو بندہ معذرت کر لے، معافی مانگ لے، اور اس رات سامنے انا بھی نہ آنے دے، کیونکہ میرا اور میرے اللہ کا کھاتا صاف ہو رہا ہے نا۔ میں نے معافی مانگ لینی ہے کس سے، تو مانگ لیں، کیا ہوتا ہے؟ کچھ حضرات اس پر اپنی انا کے معاملات کو سامنے رکھتے ہیں، نہیں یہ نہیں ہونا چاہیے، نہیں، اللہ کے ساتھ معاملہ رکھیں۔ ایک صحابی ہیں حضرت عقبہ بن مسعود الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک علیہ السلام ان کے گھر گئے عین اس وقت جب یہ بالکل ایسے تھپڑ اٹھا چکے تھے اپنے غلام کو مارنے کے لیے، اور وہ واقعی کوئی غلطی کر چکا تھا، اچھی بھلی اس کی غلطی تھی، تبھی اس کو مارنے لگے، یعنی یوں ہاتھ اٹھایا ہوا تھا، بس اب مارنے لگے تھے کہ آپ علیہ السلام پہنچے اور حضور علیہ السلام نے سلام فرمایا تو ان کا ہاتھ وہیں رک گیا اور انہوں نے ہاتھ نیچے کر لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ معاملہ سمجھ لیا، دیکھ لیا ابھی کیا معاملہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے ابھی سوالیہ نظروں سے عقبہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا تھا تو یہ صفائی دینے لگے کہ یا رسول اللہ اس کی غلطی تھی، اس نے جرم کیا تھا تبھی مار رہا ہوں، میں زیادتی نہیں کر رہا، اور بات سچی تھی، غلط بھی نہیں تھی۔ حضور علیہ السلام نے یہ بات نہیں فرمائی کہ اس نے جرم کیا ہے یا نہیں کیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا عقبہ جتنی اپنی معافی کی امید اس سے رکھتے ہیں نا، اتنی انہیں بھی گنجائش دے دو کہ یا رسول اللہ میں نے اس کو معاف بھی کیا، اسے آزاد بھی کیا۔ تو پھر بندہ اس طرح کا جذبہ لائے۔ اور 10ویں نمبر پہ اگر کسی نے ہمارے اوپر کوئی ظلم زیادتی کی ہے نا تو اس کو معاف کر دیں۔ اگر ہم یوں بیٹھے بٹھائے معاف کر دیں نا تو اس کے اوپر جو رحمت الہیہ متوجہ ہوتی ہے نا اس کو حساب میں نہیں گنا جا سکتا۔ کہتے ہیں ایک صحابی کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ ابھی ایک شخص مسجد داخل ہوگا تو حضور علیہ السلام کے فرمان کا مفہوم تھا یہ جنتی ہے، جس نے جنتی کو دیکھ لو ابھی اس کو دیکھ لے۔ تو ایک صحابی تشریف لائے اور سب نے ان کو زیارت کی۔ مجمع میں بیٹھے ہوئے ایک شخص کے دل میں آیا کہ اس کی ایسی کون سی نیکی ہے جس کی بنیاد پہ نبوت کو اطلاع دی گئی کہ یہ جنتی ہے، اس کی زیارت کر لیں، تو کیوں نہ میں اس کے گھر مہمان ہو جاؤں۔ وہ 3 دن ان کے گھر مہمان ہو گئے۔ عرب کی عادت تھی اپنے مہمان سے بھی 3 دن تک یہ نہیں پوچھتے تھے آپ کیوں آئے ہیں، وہ ان کی مہمان نوازی فرماتے۔ تو یہ 3 دن ان کے یہاں مہمان رہے اور دیکھتے رہے ان کی عبادات کو اور اپنی عبادات کو بھی۔ تو 3 دن بعد یہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ یار اس کی اور میری عبادت سیم ہے، تہجد کے نفل ایک جیسے پڑھتے ہیں، تلاوت ایک جیسی کرتے ہیں، نیکیاں اور نمازوں کے باقی معاملات ایک جیسے ہیں، بس اس کی قسمت پہ اللہ مہربان ہے، شاید یہی وجہ۔ یہ اجازت لینے لگے، تیسرے دن کہا جی بھائی آپ تشریف لائے تھے، آپ اپنی کوئی وجہ فرمائیں۔ انہوں نے کیا وجہ بتاؤں، میں تو یہی بات دیکھنے آیا تھا، تیرے بارے میں اللہ کے رسول نے یوں فرمایا۔ تو کہا جی دیکھ لیا، کہا یہی تو دیکھا، کہا کیا ملا، کہا 3 دن میں میرا اور تیرے عبادات کا معاملہ سیم ہے۔ تو کہا پھر آپ نے کیا سمجھا، کہا میں نے تو یہی سمجھا کہ بس اللہ کی خاص رحمت تیرے اوپر ہے۔ کہا ہو سکتا ہے میری کوئی نیکی اور اچھائی آپ نے نہ دیکھی ہو۔ نے کہا میں نے تو اسی نظر سے تمہیں دیکھا ہے، میں کیسے اس کی بھول چوک کر سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہو سکتا ہے میرا اور میرے اللہ کا معاملہ کچھ دعاؤں میں ہو۔ کہا یہ آپ ارشاد فرما دیں۔ کہا رات کو بستر پہ جب سونے آتا ہوں نا تو میں اللہ کو عرض کرتا ہوں اللہ جس نے میرے اوپر کوئی ظلم کیا ہے نا یا مجھے تکلیف دی ہے، میں تیری رضا کی خاطر اسے معاف کر رہا ہوں تاکہ جب تو مجھے پکڑے تو مجھے بھی معاف کر دے، جب تو مجھ سے گرفت کرے تو مجھے بھی معاف کر دے، میں اس نیت سے اس کو معاف کر رہا ہوں۔ تو صحابی نے کہا واقعی آپ کی یہی نیکی ہے جو میری نظر سے پوشیدہ تھی، میں تو ظاہری نیکیاں دیکھتا رہا۔ تو اسی لیے اگر کسی نے ظلم ہم پہ کیا ہو تو بندہ اس کو اللہ کے لیے معاف کر دے۔ اللہ کے لیے معاف کر دینے میں اپنے دل کا کینہ، بغض، حسد یہ ختم ہو جاتا ہے، تو پھر سکون سے بندہ عبادت کرتا ہے۔ اور اگر معاف نہ کرے نا پھر سارا دن وہی سوچیں گے، نہ عبادت کا مزہ، نہ تلاوت کا مزہ، نہ ذکر کا مزہ، نہ نیکی کا مزہ۔ تو اس لیے اپنے دل کو بندہ ان معاملات سے فارغ کر دے تو یہ بہت بہتر ہے۔ اور اس رات ہم سے کچھ کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں۔ جو کوتاہیاں ہیں نا، 4 قسم کی کوتاہیاں میں آپ کی خدمت میں رکھ دیتا ہوں۔ سب سے پہلی کوتاہی جو ہم میں ہے نا، اگر ہم اس کا جائزہ لیں، وہ یہ ہے کہ بعض لوگ تو اس رات کی اہمیت سے ہی ناواقف ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ نے یہ انعامات رکھے ہیں، یہ نعمتیں رکھے ہیں، انہیں معلوم ہی نہیں ہوتی۔ اچھا پھر بعض لوگ جو ہیں یہ نہیں سمجھتے کہ ان معاملات پہ ہم کس طرح بیٹھیں، کوئی اس کو فرض سمجھ لیتا ہے، کوئی واجب سمجھ لیتا ہے، کوئی کہاں، اس طرح نہیں ہے۔
اس سے ہٹ کے بندہ یہ دیکھے کہ یہ ایسی رات ہے جو رمضان المبارک کے بعد ہے، اس رات میں شیطان رہا ہو کے آ گیا ہے اور 1 مہینے کی قید کاٹ کے آیا ہے، تو اس ایک رات میں اپنی پوری قید کی کسر پوری کرنا چاہتا ہے۔ تو لہٰذا مجھے اس چیز چھوڑ کے، ساری دنیا کے معاملات چھوڑ کے مسجد میں کچھ وقت دے دینا چاہیے۔ دوسرے مسئلے پر، یہ ہمارے ہاں قانونی بھی جرم ہے، اخلاقی بھی جرم ہے، اسلامی بھی جرم ہے، اس رات کی آتش بازیاں اور اس رات کی ہوائی فائرنگ اور یہ سارے چکر جو ہم میں، یہ ہے ناجائز تو اپنی جگہ نا، شرعی طور پہ اسلامی طور پہ منع تو ہے، یہ قانونی بھی منع ہے، اس کے علاوہ اخلاقی طور پہ منع ہے۔ اس رات کے واقعات آپ اگلے دن 1-2 دن کے بعد اخبارات میں دیکھیں نا کہ فلاں بندے کو گولی اچانک گھر بیٹھا ہوا تھا آگے لگی، فوت ہو گیا۔ تو مجھے بتائیں، یہ میری ایک پسٹل کی فائر سے میرے گھر میں میری تو واہ واہ ہو گئی، خوشی ہو گیا، آج ہی میں نے فائرنگ کر دی ہے، لیکن کسی کے گھر میں نے آج رات کی میت ڈال دی، میں نے وہاں جنازہ بنوانے کا سبب بنا دیا، تو میں نے کون سی عید منائی ہے؟ یہ عید یہ تھوڑی ہے کہ ساتھ والے گھر میں میت اور میں یہاں بیٹھ کر ڈھول بجاؤں، بھئی غم ہے تو تم میں ہے، مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو میں اس چیز کا سبب بن رہا ہوں۔ میرے خیال میں پچھلی مرتبہ یا اس سے پچھلی مرتبہ استاد جی کو پتہ ہے، ہم یہاں بیٹھے تھے تو ایک گولی آ کر گری تھی چھت پہ نا، تو یہاں یہ اسی کے اوپر، یہ شیڈ کے اوپر آ کر وہ گولی گری، تو اس جی تو مجھے بتائیں، اللہ نہ کرے اس وقت کوئی بندہ بیٹھا ہوتا تو کیا عالم ہوتا اس کا۔ تو یہ آتش بازی سے اور اس طرح کے معاملات سے یکسر اجتناب کرنا چاہیے، اسے پیار سے سمجھانا چاہیے، معاملات سے جانی نقصان بھی ہے، مالی نقصان بھی ہے، دینی نقصان بھی ہے۔ اور تیسری جو کوتاہی ہے، میں اس پر تھوڑی سی پہلے بھی کہہ چکا ہوں، تھوڑی تفصیلاً یہاں کہہ دیتا ہوں کہ گلیوں میں، بازاروں میں، دکانوں میں اس رات کے وقت کو ضائع کیا جاتا ہے۔ وہاں بازار میں جب بندہ جاتا ہے تو بازار کے بارے میں ایک بات ذہن میں رکھیں، احادیث پاک میں ہے کہ سب سے اچھی جگہ جن سے اللہ پیار فرماتا ہے وہ مسجدیں ہیں، اور سب سے بری جگہ جہاں سے رب کریم کو بغض اور نفرت ہے وہ بازار ہے۔ کیوں؟ بازار میں اپنی آنکھ کی حفاظت بہت مشکل ہو جاتی ہے، زبان کی حفاظت مشکل ہو جاتی ہے، کان ہاتھ پاؤں کی حفاظت مشکل ہو جاتی ہے، وہاں مرد عورت کے اختلاط ہے، محرم نامحرم کے معاملات سامنے، کیا سے کیا باتیں ہوں گی۔ تو ان کوتاہیوں سے بندہ اپنے آپ کو بچا لے، اور اگر کوئی چیز لینی بھی ہو ضرورت کی تو ضرورت کو ضرورت سمجھ کے جائے۔ میں نے ایک اللہ والے کے بارے میں سنا ہے کہ وہ بازار جاتے تو وہ دعائیں تو پڑھتے جو ہے چوتھا کلمہ پڑھ لیں، فلاں جو پوری عبادات میں ہمیں شریعت نے بتائی ہے، تو وہ بزرگ جو اللہ والے تھے وہ اپنے ذوق، اپنی رائے پہ دعا پڑھتے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ یہ جو واش روم جانے کی دعا ہے نا، یہ دعا وہ بازار جاتے وقت پڑھتے۔ تو اس کا ذوق تھا، یہ میں نہیں کہہ رہا بھی ہر بندہ یہی پڑھے، لیکن آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ہم وہاں کیا لینے جاتے۔ تو واش روم میں ہماری ضرورت ہے نا، تو جتنی ضرورت کے لیے وہاں ٹائم لگاتے ہیں، وہاں کوئی گپ شپ لگانے کے لیے نہیں بیٹھا ہوتا بھی ٹوٹی بڑی خوبصورت ہے، شاور بڑا پیارا لگا ہوا ہے، اجی رنگ روغن، او واش روم کی سیلنگ بہت اچھی ہے، ان باتوں میں کوئی اپنا دل نہیں لگاتا، گیا ضرورت پوری کی اور آ گیا۔ تو اگر بازار جانا بھی ہے نا تو بندہ اس حد تک جائے اپنی ضرورت پوری کرے اور واپس آ جائے۔ اور چوتھے نمبر کی جو کوتاہی ہے، اس رات جب بتا دیا جائے کہ یہ اعمال ہیں تو کچھ لوگ پھر اعتدال سے نکل جاتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ اجتماعی عبادت کے لیے بلانا شروع کر دیتے ہیں، جو نہ آئے اس پہ غصہ شروع کر دیتے ہیں، اس سے تعلقات ختم کر دیتے ہیں، نہیں سارے مل کے عبادت کرو، آ جاؤ، ایک بندہ نہ ہٹے۔ نہیں بھائی، اس رات کی تمام عبادت انفرادی ہے۔ انفرادی کا معنی اپنی اپنی عبادات ہے، یوں نہیں ہے کوئی اکٹھے اس رات نفل کی جماعت کر لیں، اس رات صلاۃ و تسبیح کی جماعت کر لیں، جی یہ کر لیں وہ کر لیں۔ نوافل کی جتنی عبادات ہیں وہ سارے انفرادی ہیں، چاہے 100 بندہ کمرے میں بیٹھا ہو، لیکن اپنی اپنی عبادات ہے، اپنے اپنے مناجات ہوتے ہیں۔ تو ان عبادات کو حد اعتدال سے نکلنا بن جائے گا اگر ہم واجب فرض سمجھ لیں اور اجتماعی عبادات کی پھر دعوت دینا شروع کر دیں۔ اس لیے اعتدال کے ساتھ یہ کام کرنے چاہیے۔ اللہ آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے، دین حنیف پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اس رات کی قدر کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اس کا انعام بھی ہمیں عطا فرمائے۔ فطرانے کے جو معاملات ہیں نا، وہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ فطرانہ دینا کس نے ہے اور لینا کس نے، اس بارے میں تھوڑی توجہ رکھ لیں۔
ہر اس آدمی نے دینا ہے جس کے پاس 1,00,000 روپے کی مالیت ہے، سونا چاندی کی شکل میں ہے یا مال کی شکل میں ہے، یا اس کو یہ قسط وہاں سے ملنی ہے، ملنا نہیں ہے، 4-5 دن بعد مل جائے گا، مہینے بعد پیسے مل جائیں گے، کسی نے مجھے دینے ہیں اتنے، تو جو اتنے پیسوں کا مالک ہے اس کے اوپر فطرانہ واجب ہے، یہ دے گا یہ اپنی طرف سے۔ اگر اس کی نابالغ اولاد ہے، چاہے وہ اتنی ملکیت میں نہیں ہے، ان کی کچھ بھی نہیں ہے، یہ تب بھی دے گا کہ اس امیر بندے کی وہ اولاد ہے۔ شریعت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت والے کو امیر سمجھتی ہے، اور یہ 1,00,000 روپے تقریباً 52.5 تولہ چاندی کی قیمت بنتی ہے۔ بس یہ اوپر نیچے ہو رہا ریٹ، کبھی 99 اور کبھی 1,00,000 1,000 ہے، بس اسی کی سم تھنگ چل رہا ہے۔ تو اتنے اگر مالیت ہے تو پھر بندہ دے سکتا ہے، اور اتنی مالیت نہیں ہے تو پھر لے سکتا ہے۔ یہ نہ سمجھیں جو ہر روزے دار نے دینا ہے چاہے وہ غریب ہی ہے، اگر ہر بندے نے دینا ہے تو لے گا کون؟ تو لینے والا وہ ہے جو اتنی مالیت نہیں رکھتا۔ یہ آپ نے فطرانہ سید کو نہیں دینا، سید کو ہدیہ دیں، وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل ہے، تو انہیں تحفہ دے، بندہ ہدیہ دے، عطیہ دے، یہ چیزیں دے۔ یہ آپ غیر سید کو دے سکتے ہیں۔ یہ فطرانے کی رقم مسجد پہ نہیں لگ سکتی، یہ فرد پہ لگتی ہے، فرد کا مستحق ہو۔ میں مثال دے رہا ہوں، ہماری مسجد کے کوئی مؤذن ہے، کوئی خادم ہے، کوئی امام صاحب ہے، اگر وہ مستحق ہے بطور تنخواہ ان کو نہ دے، کہا بھائی تنخواہ کی عمر میں آپ چلو 10 بندوں کو فطرانہ لے لیں، تو 10 بندوں کو فطرانے ضائع ہیں، پھر ویسے بندہ ہدیہ کے طور پہ دے سکتا ہے۔ اور اس کے لیے بتانا ضروری بھی نہیں ہے فطرانے کی رقم میں لے لیں، اگلا بندہ شرمندہ ہو جائے گا کہ میں اس قابل ہو گیا ہوں مجھے فطرانہ کہہ کے دے، ویسے ہی دے دینا۔ آپ ایک دن پہلے اسے بطور عیدی دے دیں، بھئی یار یہ آپ کی عیدی ہے، اوکے، فطرانہ تو اللہ کے یہاں آپ کا لکھا گیا۔ ہم میں کچھ لوگ سمجھتے ہیں زکوٰۃ دو تو کہو یہ زکوٰۃ ہے، فطرانہ دو تو کہو یہ فطرانہ ہے، یہ کہنا پڑتا ہے، کہنا کوئی نہیں پڑتا، اس کہنے سے تو اگلے کی عزت نفس مجروح ہو جائے گی۔ ہاں کسی مدرسے میں آپ دینے گئے ہیں جہاں مختلف مال علیحدہ علیحدہ رکھے جاتے ہیں، ان کو پھر جا کے بتائیں وہ مختلف لیکن کسی بندے کو دینے گئے ہیں اس کو تو فطرانہ دیں یا زکوٰۃ دیں، ساتھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے بھائی آپ کو ویسے ہم دے رہے ہیں، کوئی زکوٰۃ دینا ہے ویسے ہی لے لیں، تو ویسے ہی لے لیں تو زکوٰۃ تو ادا ہو گئی نا، اس کے لیے کہنا ضروری نہیں ہے۔ حضرت اماں جان عائشہ رضی اللہ عنہا کو زکوٰۃ کی رقم دینی تھی، حضرت اماں جان نے اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا اپنے بھانجے کو، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، یہ بھانجے بھی تھے، تو حضرت اماں نے انہیں اپنا بیٹا بنایا، کہا بیٹا جاؤ یہ زکوٰۃ کی رقم فلاں بزرگ کو دے آؤ اور 2 کاموں کی احتیاط کرنا۔ کہا جی بتائیں؟ کہا ایک تو سب کے سامنے جا کے اسے ہاتھ میں نہ دینا ہے، بس اس کے قریب وہ بیٹھے ہوئے ہوں کہیں ان کے سرانے کے ساتھ یا ایسے قریب رکھ دینا تاکہ محسوس ان کو اس نے کچھ رکھ دی۔ اور دوسرا انہیں یہ نہ کہنا ہمارے لیے دعا کریں، ہم نے آپ کو چیز دی ہمارے لیے دعا کریں اللہ ہماری بہتری، یہ کام نہ کہنا اسے۔ بھانجے گئے دے کے آئے، یہ دونوں کام کیے، لیکن واپس آ کے سوال کرنے لگے کہ یہ 2 باتیں میری سمجھ سے باہر ہیں، ہاتھ میں بھی نہ دوں اور اسے دعا کا بھی نہ کہوں، چلو ہاتھ میں نہ دے کوئی سمجھ آتا ہے کہ عزت نفس مجروح ہو رہی ہے نا، لیکن دعا کا تو کہنا چاہیے اس کو۔ تو اماں جان عائشہ رضی اللہ عنہا 9 سال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کے گھر میں وقت گزارا ہے، تو اپنا تجربہ پیش کیا اور ایک ہی لفظ میں پیش کیا، فرمایا بیٹا دونوں باتیں میں نے نبی پاک کے گھر میں رہ کر سیکھی ہیں، میں نے تبھی تمہیں ایک بات کہی، اسے جا کر ہاتھ میں دو گے، ہو سکتا ہے اس کے دل میں آئے کہ اللہ میں اتنا آج حال ہو گیا کہ لوگوں کی زکاتیں لے رہا ہوں، تو ہم اس کا فائدہ نہیں نقصان کریں، اس کا دل دکھا رہے ہیں، تو یہ۔ اور دوسرا دعا کا اس لیے نہ کہنا کہ ہم اس پہ احسان تھوڑی کر رہے ہیں، کوئی اس کے ساتھ بھلائی کر رہے ہیں، کوئی اچھائی کر رہے ہیں، بھلائی تو وہ کر رہا ہے کہ ہماری زکوٰۃ کو وصول کر رہا ہے، ہمارا مال پاک ہو جائے گا، تو حق ہے ہم اسے دعا دیں اللہ تیرا بھلا کرے، تو نے ہماری زکوٰۃ کا پیسہ لے لیا، یا اس کے لیے کمر پیچھے دعا کریں۔ الٹا بندہ اسے کہ دعا کر، اس کا معنی یہ ہے کہ میں نے اس پہ کوئی احسان کیا، کوئی احسان کرتے، کوئی ویسے ہدیہ دے دیتے تو پھر کوئی اور بات تھی، تو اسی لیے دعا کریں۔ تو بھانجے نے کہا اللہ اکبر، ہم لوگ کسی کو دیتے ہیں آج تک سوچا نہیں اس طرح، کہا جی یہ بات ہے۔ تو اس طرح کسی کو فطرانہ دے کے بندہ یہ نہ کہ طے کو لیتا ہوں تمہارے ویسے دعا کر، بابا وہ نہ کرے، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ اور فطرانہ 4 چیزوں کا ہے، چاروں چیزیں احادیث پاک میں، گندم ہے، جو ہے، کھجور ہے اور کشمش ہے۔ ان میں گندم جو ہے وہ نصف سا ہے اور باقی 1 سا ہے، یہ 2 کلو بنتی ہے نصف سا، اور 1 سا 4 کلو بنتا ہے۔ تو اپنی ہڈی پسلی کو بندہ دیکھے کہ میری ہڈی پسلی گندم کے حساب سے دینے کی
मुताबिक है तो उसके मुताबिक दे दें, और बाकी चीज़ों को देने के मुताबिक है तो उसके मुताबिक दे दें। हर बंदा गंदम के हिसाब से ना दे, भाई मैंने 300 ही देना भी गंदम के हिसाब से। हो सकता है वो बंदा 800 दे सकने की पोजीशन में हो कि मैं जौ के रेट से दे दूं, या मैं किशमिश के रेट से दे दूं, भाई 1800 2000 जा बनता है। तो इस तरह की तरतीबें हैं, बंदा उस हिसाब से मालूमात ले ले भाई इतनी चीज़ों के पैसे। नंबर 3, अगर आपके पास यही चीज़ें मौजूद हैं, गंदम है तो आप गंदम उठा कर दे दें, ब्याह नहीं गंदम दे दें, ठीक हो गया, आपने 2 किलो दे दिया। और अगर आप उसकी कीमत देना चाहें तो आप उसमें पैसे भी दे सकते हैं। रात मुझसे एक बंदे ने मसला पूछा, हम रात रोयत हिलाल कमेटी के इजलास में थे। वो कहने लगे जी मेरे घर में गंदम है और मैंने उसको 30 रुपये किलो के हिसाब से लिया था, तो 60 रुपये बनते, तो मैं 60 रुपये दे दूँ। मैंने उससे कहा भाई अगर गंदम देनी है ना आपने तो 2 किलो दे दें, चाहे आपने जितने के हिसाब से लिया था। लेकिन अगर आप पैसे देंगे तो मौजूदा रेट को देखेंगे, फिर आप ये नहीं कहेंगे मैंने उस रात कितने हिसाब से ख़रीदा था। कहते अच्छा अल्लाह आपको भला करे, मुझे मसला समझ आ गया। तो ये बात जहन में रखें, अगर ब्याह नहीं वो चीज़ देना चाहें तो दे दें, चाहे आपने जितनी रेट की ख़रीदी है, वो 2 किलो है, वो 4 किलो है, वो दे दें। और अगर उसकी कीमत देनी हो तो कीमत आपने उस ज़माने की नहीं देखनी, मैं जिस ज़माने में मैंने इसको ख़रीदा था मौजूदा रेट को देखेंगे कि आज के दिन में इसका रेट क्या है, उस हिसाब से दिया जा सकता है फितराना। फितराना नाबालिग बच्चों की तरफ से देना अपने वालिद को ज़रूरी है, वालिद देगा, बीवी की तरफ से दे दे। हाँ, बालिग बच्चे को बता दें उसका फिर दे दें, ताकि वो जी भी अब्बा जी आप देना चाहते हैं तो आप दे दें। तो हक़ तो ये है कि अगर कमाने वाले हैं बालिग औलाद तो वो माँ बाप की तरफ से दें। अब ये फितराना लगता किस पे है? वालिद कभी अपनी औलाद को फितराना नहीं दे सकता। औलाद में पोते भी, बेटे भी, नवासे भी, बेटियां भी, ये औलाद है, चाहे बेटियों की औलाद है या बेटों की औलाद है। वालिदैन माँ बाप नहीं दे सकते। इसी तरह माँ बाप ऊपर भी नहीं दे सकते अपने बाप दादा को। तो इसे कहते हैं उसूल और फुरू। उसूल का माना ऊपर के रिश्ते, बाप है, दादा है, परदादा है। फुरू कहते हैं बाप है, बेटा है, पोता है, फिर इस तरह। ये उसूल फुरू पे एक दूसरे को बंदा नहीं दे सकता अपने पैसे। हाँ, अतराफ में दे सकते हैं। अतराफ का क्या माना? बहन भाई को दे सकती है और भाई बहन को दे सकते हैं, अगर अपने हिसाब किताब में है ना, यानी मैं अपनी तरफ से देना चाह रहा हूँ, मेरे वालिद वाला नहीं है, तो मैं अगर बहन मुस्तहिक है तो बहन को दे सकता हूँ, और बहन समझती है मेरा भाई मुस्तहिक है तो भाई को भी दिया जा सकता है। तो इस तरह बंदा इसको दे सकता है। और बहुत से लोग बाहर ममालिक में, मसलन हमारे कुछ दोस्त सऊदीया में हैं, कुछ दुबई में हैं, बाहर कतर में हैं, तो वो पूछते हैं कि अगर हम दें तो किस रेट के हिसाब से दें? भाई हम पाकिस्तान के रहने वाले हैं तो हम वहाँ पे अपनी औलाद का फितराना देना चाहते हैं, तो अपना तो देंगे हम वहीं के हिसाब से, हम वहीं बैठे हैं। तो जिन अपने बच्चों का दें वो तो पाकिस्तान में है, तो उधर के रेट के हिसाब से दें या पाकिस्तान के रेट के हिसाब से। तो ये बात जहन में रखें कि जो फितराने की रकम है ना, ये बंदा जिस जगह मौजूद है ना उसी की रेट का हिसाब होगा, उस जगह की करेंसी का हिसाब होगा। अगर कोई बंदा दुबई में है और बच्चे भले पाकिस्तान में, ये उनका फितराना देना चाहता है तो उसी रेट के हिसाब से देगा, इधर के रेट के हिसाब से नहीं देगा, वो उसको देखेगा। क्यों? जिस जगह ये मुनफिक मौजूद है जो खर्च कर रहा है, फितराने के पैसे भी इसके पास। ऐसे ही कुर्बानी का मसला है कि जब कोई बाहर का आदमी कहे ना जी पाकिस्तान में मेरी तरफ से कुर्बानी कर दें बकरा, तो वो बकरा कुर्बानी उस वक़्त करेंगे जब जिसकी कुर्बानी हो रही है, साहिब कुर्बानी और उसकी कुर्बानी दोनों ईद के दिन में हो। ये ना हो पाकिस्तान में तीसरी ईद चल रही है और वहाँ ईद ही ख़त्म हो गई, हो सको जी अल्लाह अकबर, वो अल्लाह अकबर नहीं होगा, वो वैसे सदका जाएगा। हम उस दिन में कुर्बानी के पाबंद होंगे, वो भी ईद में हो और इनका बकरा भी ईद में। तो ऐसे ही फितराने के मामलात हैं, जिस जगह उनका वालिद बैठा है वो वहीं देना चाहता है तो उसी करेंसी के हिसाब से देगा। देने की तरतीब ये है कि जो उसका वक्त है ना, कल ईद उल फित्र है यानी कि यकम शव्वाल है, तो नमाज ईद पे जाने से पहले पहले दे दें। रमज़ान में दे दें तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर नहीं दिया, लेट हो गया, तो नमाज ईद पे जाने से पहले पहले दे दें। और कल का सूरज चढ़ने से पहले कोई बच्चा पैदा हो गया तो उसका भी देंगे। हाँ, विलादत किसी की सूरज की चढ़ने के बाद हो गई तो उसकी नहीं देंगे क्योंकि उसका टाइम आगे हो गया। और अगर कोई बंदा भूल गया है और ईद उल फितर की नमाज उसने पढ़ ली है और उसने फितराना नहीं दिया, तो जितना जल्दी हो सके दे दे, और इस देर के ऊपर तौबा इस्तिग़फ़ार करे कि भाई मुझसे गलती हो गई, मैंने टाइम को क्रॉस कर लिया है। तो देना फिर भी है, चाहे बंदा जितनी देर कर ले, जितनी ज़्यादा देर करेगा उतनी ज़्यादा बंदे को माफ़ी मांगनी पड़ेगी। ठीक हो? जज़ाक अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।
वल-आक़िबतु लिल-मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिद रुसुल व ख़ातमन नबिय्यीन। ए अल्लाह रमज़ान मुबारक के रोज़े कबूल फरमा, ए अल्लाह रात की तरावी को कबूल फरमा, नवाफिल को कबूल फरमा। हमारे तमाम भाइयों के बहनों के जो एतकाफ़ में है जहाँ कहीं, अल्लाह इनके एतकाफ़ को कबूल फरमा। ए अल्लाह लैलतुल जायज़ा इनाम वाली रात है, चाँद रात के इनामात हम सबको अता फरमा। ए अल्लाह इस रात शर शैतान से हमें महफूज फरमा। ए मेरे मौला ये जो खुशी तूने दीन की अता फरमाई है, इस इस्लामी तरीके से खुशी हमारी पूरी फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।